وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى محترم و مکرم لائق صد احترام جناب ناظم اجلاس برادرم سہیل احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور مائیں اور بہنوں، آج آپ کے اس پروگرام میں نوجوانوں کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے مجھے مکلف بنایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ کہف کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ کسی بھی قوم، کسی بھی بستی اور گاؤں سماج کے اندر نوجوان ہی اس کی کیپٹل ہوتے ہیں، اس کی پہچان ہوتے ہیں، وہی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ ان کے بگڑنے اور سدھرنے سے سماج کے بگڑنے اور سدھرنے کا سیدھا تعلق ہے۔ کسی بھی گاؤں کے اگر نوجوان بگڑے ہوئے ہوں تو معاشرے میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ فلاں گاؤں کے نوجوان بگڑے ہیں، یعنی فلاں گاؤں بہت خراب ہے۔ اور کسی گاؤں کے نوجوان جب اچھے ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، اخلاق مند ہوتے ہیں، تو یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ فلاں گاؤں میں بڑی دینداری ہے، سمجھدار لوگ ہیں، تربیت یافتہ نوجوان ہیں۔ اسلام جب آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کو عام کیا، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 30 سال کی عمر تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ،
یہ تمام صحابہ کرام یہ 15 سے 30 سال تک کی عمر کے نوجوان تھے، اور یہ جوانی یا عین جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس میں انسان کے بگڑنے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، اسے موقع ہاتھ بھی لگتے ہیں، اور اس میں شیطان بہت تندہی کے ساتھ نوجوانوں کے پیچھے لگ بھی جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے کچھ مراحل کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا فرمایا، یعنی کہ جب تم کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ میں تھے، پانی کی شکل میں تھے، پھر تم علقہ بنے، مضغہ بنے، تمہارے اندر جان ڈالی گئی، اس کے بعد تمہیں زمین پر بھیجا گیا۔ بچپنے کی زندگی، طفولیت کی زندگی، یہ سب کی سب کمزوری کی زندگی ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کے بعد زندگی بڑھتی چلی گئی، ہڈیاں مضبوط ہوتی چلی گئیں، جس میں طاقت آتی چلی گئی، اور انسان جوان ہو گیا، نوجوان ہو گیا، مکمل ایک شاندار شباب پر پہنچ گیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر انسان کو طاقتور بنا دیا، پھر اس جوانی کو ڈھلنے کا مرحلہ عطا کر دیا گیا، انسان کے چہروں پہ جھریاں آنے لگیں، انسان چلنے میں ڈگمگانے لگا، لاٹھیوں کا سہارا لینے لگا، بولنے میں زبان لڑکھڑانے لگی، دماغ مفلوج ہونے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، اولاد بے باک ہو گئی، انسان کے سامنے جاہلانہ انداز میں لوگ گفتگو کرنے لگے، اس کو کمزوری لاحق ہو گئی، یعنی کہ بڑھاپا آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کمزوری میں پیدا فرمایا، پھر تمہیں ہم نے طاقتور بنایا، یعنی جوان بنایا، پھر تمہیں بڑھاپا عطا فرمایا۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے جس کو بناتا چلا جاتا ہے۔ رب العالمین کسی کو بچپنے ہی میں اپنے پاس بلا لیتا ہے، کسی کو عین جوانی میں موت سے ہمکنار کر دیتا ہے، کسی کو بڑھاپے کی دہلیز پر لے جا کر بستر پہ تڑپا تڑپا کے مارتا ہے، کسی کی نارمل اور طبعی موت ہو جاتی ہے، کسی کی ایکسیڈنٹل موت ہو جاتی ہے۔ مختلف طریقے سے اللہ پیدا بھی کرتا ہے، اور مختلف طریقے سے انسان کو اللہ رب العالمین آسمانوں پہ بھی بلاتا ہے، یعنی موت سے بھی ہمکنار کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، یہ سب کچھ اللہ اس لیے کر پاتا ہے کیونکہ اللہ جانتا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس پاور اور قدرت اور طاقت بھی ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر جوانی کو خاص طور سے ذکر فرمایا ہے کہ انسان کمزور تھا، پھر اس کو ہم نے طاقتور بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصے کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ یہ واقعہ اور یہ قصہ میں بیان کرتا ہوں، اصحاب کہف کا واقعہ، یہ چند جوانوں کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا تذکرہ کرنا ہوا، سورہ کہف کی شروعاتی آیتوں میں دیکھیے اللہ نے فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے اسلام کے جیالوں، قرآن کا مطالعہ کرنے والوں، ہم تمہیں اصحاب کہف کے جوانوں کا واقعہ خود بیان کریں گے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ فرما رہا ہم بیان کریں گے، کوئی روایت کرنے والا بیچ میں نہیں، خود رب العالمین زمین کے کچھ جوانوں کا واقعہ اپنے نبی کے سینے پہ اتارتے ہوئے قرآن کی آیت میں بیان فرما رہا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ اصحاب کہف، یہ چند جوانوں کی کہانی ہے، یہ چند جوانوں کا واقعہ ہے۔ یہ کچھ ایسے جوان تھے جو رب العالمین پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان لانے کی وجہ سے ان کو مزید ہدایت دی، وزدناہم ہدا، اور ان کو مزید ہدایت پہ اللہ نے گامزن کر دیا، یعنی پکے سچے مسلمان ہو
ہو گئے, پکے سچے مومن بن گئے, اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے بن گئے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, جن کو ایمان بھی عطا فرمایا, ایمان میں ان کی زیادتی دیتے ہوئے ان کو ہم نے ہدایت پہ ثابت قدم بھی رکھ دیا اور پھر ان کے دل کو مضبوط بھی بنا دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا, دلوں کو ان کو مضبوطی سے باندھ دیا, صبر و استقامت عطا فرما دیا. اذ قاموا, جب یہ لوگ کھڑے ہو گئے ایک بادشاہ ظالم کے سامنے, فقالوا, تو کہنے لگے, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے, ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو طبق در طبق پیدا فرمایا, ہمارا رب تو وہ رب ہے جس نے زمین کو پیدا کیا, زمین کی ہریالی کو پیدا فرمایا, زمین کے پانی کو سمندروں کو جلا بخشی ہے, جس نے زمین کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. اگر ہم اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنے لگیں تو گویا کہ ہم بہت غلط کام کرنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان جوانوں کا تذکرہ فرمایا جن جوانوں نے توحید کی صدا لگائی, ایمان کو مضبوط کرنے کے بعد ایمان کی آواز لگائی, ایمان پر جم جانے کا نعرہ دیا, اور اللہ نے ان جوانوں کا تذکرہ جب قرآن میں کیا تو فرمایا انہم فتیۃ آمنوا, یہ جوان لوگ تھے جو ایمان لائے, جن کا یہ کارنامہ ہے. پھر پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی سورہ کہف میں بیان فرمائی ہے. اس آیت کے اندر ایک چیز قابل غور ہے جو آج کے جوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جوانوں کا ذکر کیا کہ یہ جوان تھے جو ایمان لائے اور ان کو ہم نے ہدایت سے ہمکنار کیا. اللہ نے آگے جب ان کے کارنامے کو بیان کرنا ہوا کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور توحید کی صدا لگائی اور بادشاہ کے خلاف ایک زبان ہو کر انہوں نے توحید کے بارے میں بولنا شروع کیا, تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں کو صبر سے لے کر مضبوطی سے باندھ دیا تھا. یہ ڈرنے والے دل نہیں تھے, یہ ڈگمگانے والے دل نہیں تھے, یہ مضبوط دل تھے, یہ ثابت قدم دل تھے, یہ ٹوٹے ہوئے دل نہیں تھے. آج کے جوانوں کی اگر میں بتاؤں کہ سب سے بڑی کمزوری کیا ہے, جوان تو ویسے مضبوط ہوتے ہیں لیکن جوانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے, دل بیچاروں کا ٹوٹا ہوا ہے, دل ٹوٹا ہوا ہے. جوانی میں کچھ کارنامہ اگر کرنا ہے, چاہے اپنے گھر کے لیے ہو, اپنے سماج کے لیے ہو, پورے معاشرے کے لیے ہو, امن و امان کے لیے ہو, سوسائٹی کے لیے ہو, خود اپنی ذات کے لیے ہو, اپنے بال بچوں کے لیے ہو, دل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اللہ نے اشارہ دیا, اس لیے مفسرین نے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اس ٹکڑے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس کو بھی دنیا میں کوئی انقلاب برپا کرنا ہے, ہر انسان دنیا میں جس کو جوانی کی عمر ملی ہے, ایک طاقت کی عمر ملی ہے, لیکن ہر وہ شخص جو جوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے حقیقت میں وہ جوان نہیں ہے. جس انسان کا دل جوان ہو, جس انسان کا دل مضبوط ہو, جسم کی طاقت کے ساتھ ساتھ دل کی مضبوطی جب ہوگی تب وہ حقیقت میں جوان ہوگا, تب وہ کوئی انقلابی کام کر پائے گا, تب وہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے جم پائے گا. آج کے جوانوں کی کیفیت یہ ہے, اکثر و بیشتر جوانوں کی دلوں کی حالت بہت خراب ہے, یعنی ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, مایوسی ہے, چہرے پر جھریاں جوانی میں چھانے لگی ہیں, لوگوں سے مسکرا کر بات کرنا چھوڑ دیا. معلوم کرنے پر کچھ زیادہ گفتگو کرنے کے بعد معلوم یہ چلتا ہے کہ اس بندے کو کہیں زوردار جھٹکا لگا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے. دل انسان کا جوانی کی عمر میں زیادہ ٹوٹتا ہے, اور دل ٹوٹنے کی وجہ صرف وہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو, صرف وہی وجہ نہیں ہے. گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے نوجوانی میں, جوانی کے وقت میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. کسی بڑے وفادار کی بے وفائی کی وجہ سے بھی دل ٹوٹ جاتا ہے. باپ کی طرف سے پوری توجہ نہ ملنے کی وجہ سے بھی دل ٹوٹ جاتا ہے. ماں باپ کے دوہرے رویے کی وجہ سے دل ٹوٹ جاتا ہے. سماج کے برے سلوک کی وجہ سے بھی دل ٹوٹ جاتا ہے. بیویوں کی غداری کرنے سے بھی دل ٹوٹ جاتا ہے. دل ٹوٹ جانے کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے, انتہائی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے
عذاب ہوتی ہے شباب کی اکثر گھڑیاں، عذاب ہوتی ہے شباب کی اکثر گھڑیاں، گلاب اپنی خوشبو سے خود ڈرنے لگتے ہیں۔ جوانی کے عالم میں اگر انسان اپنے آپ سے ڈرنے لگے، تنہائی پسند ہو جائے کہ اب اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، جوانی میں ہی ایک مایوسی والی زندگی گزارنے لگے جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ اس کی زندگی خود اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ ایسی زندگی ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ جوان ایسا مسلمان جوان نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان جوان ہمیشہ مضبوط ہو، جسم کے بھی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر جوان مضبوط ہوگا تب اس سے کچھ امید کی جا سکتی ہے۔ جوانی کے وقت میں کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مضبوط بدن دے رکھا ہے اس کی وجہ سے ہماری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری جوانی بے مقصد نہیں ہونی چاہیے۔ بے مقصد مطلب یہ ہوا کہ بس جوان ہو گئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، زندگی میں کوئی ویژن نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں رہے ہیں، آگے کی کچھ پلاننگ نہیں ہے، تو ایسی جوانی بیکار ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دے کے زمین پر بھیجا ہے۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہم اور آپ کی پیدائش کا سب سے پہلا مقصد ہے اور سب سے اہم مقصد ہے۔ ایک جوان کو، ایک مسلمان کو اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج جوانی کے وقت میں اکثر و بیشتر مسلمان بوکھلائے ہوئے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے قریب نہیں آ رہے ہیں، اپنے سب سے اہم مقصد ہی کو بھول چکے ہیں۔ اگر زندگی میں وقت رہتے انسان اسلام کی قدر کو نہیں سمجھے گا، ایمان والا نہیں بنے گا، تو کل کو ایک پچھتاوا کرنا پڑے گا، جس کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ سورہ ہجر کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے، یہ خواہش کریں گے، کاش کی دنیا میں ہم مسلمان ہوا کرتے، کاش کی ہم نے اسلام کو سمجھا ہوتا، کاش کی ہم نے اسلام کو اپنایا ہوتا، کاش کی ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، اے میرے پیغمبر ایسے لوگوں کو کھلا چھوڑ دو، ان کو کھانے دو، زندگی کو عیش والی زندگی بنا کر گزارنے دو۔ وَيُلْهِمُهُمُ الْعَمَلَ، ایسے لوگوں کے سامنے بس زندگی میں خواہشات ہی خواہشات ہوتی ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کل کو یہ بنا لیں گے، کل کو یہاں جیت لیں گے، یہ ڈگریاں حاصل کر لیں گے، یعنی دنیا ہی دنیا زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی جینے کا نام یہ نہیں ہے کہ انسان مست والی زندگی گزارے، عیش کر کے زندگی گزارے۔ زندگی کا نام حقیقت میں یہ ہے کہ انسان دین و دنیا دونوں کو بیلنس بنا کے رکھے اور ہمیشہ آخرت کو ترجیح دے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، آخرت کی زندگی کو انسان ترجیح دے۔ والآخرت خیر وابقا، آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ یہ پہلا مقصد ہونا چاہیے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مقصد بنائیں، با مقصد ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ آج مسلم نوجوانوں کو دیکھیے، ہوٹلوں پر سب سے زیادہ مسلم نوجوان آپ کو نظر آئیں گے، ڈھابوں پر مسلمان نظر آئیں گے، غیر مسلم نوجوانوں کو آپ جلدی نہیں دیکھو گے۔ 20 سال 25 سال 30 سال کی عمر میں آج ہم مسلمان نوجوانوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ سال میں 10 مہینے 9 مہینے ہم شہر میں جا کر روزی روٹی کماتے ہیں، 1-2 مہینے کے لیے جب ہم گھر واپس آتے ہیں تو آج ہمارے مسلم نوجوانوں کی حالت یہ خراب ہے، رات رات بھر
اپنے گاؤں علاقے کی گلیوں میں گھومنا، اب تو ڈھابے کھل گئے تو ڈھابوں پہ جا کے مستی کرنا، جا کے اپنی جائیداد اپنے مال کو خراب کرنا، گھر کے کھانے کو چھوڑ کر ہوٹل بازی کرنا، اور وہاں جا کر بہت سارے لوگ تو عیاشی بھی کر رہے ہیں، شراب نوشی بھی کر رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، غلط سنگت میں پڑھ کر غلط عادتیں بھی سیکھ رہے ہیں۔ سماج اور محلے میں کوئی اگر کانڈ ہو جائے تو سب سے پہلے انہی ہوٹل باز لڑکوں کا نام آتا ہے، پھر یہ جیل میں بھی چلے جاتے ہیں۔ کوئی مقصد نہیں ہے، بس آئے۔ چھٹی منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بے ایمان ہو جاؤ، چھٹی منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بے نماز ہو جاؤ، چھٹی منانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو من میں آئے جیسی مرضی ہو ویسی زندگی گزارو، یہ چھٹی منانے کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ چھٹی منانے کا مطلب ہوتا ہے کام آپ نے ابھی بند رکھا ہے، جو کمایا ہے اس کو حلال طریقے سے اپنی آل اولاد اپنی فیملی کے ساتھ آپ آرام سے کھا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، دوستوں سے رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، جو بقیہ زندگی میں آپ نہیں کر پا رہے تھے۔ ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جو انسان جوانی میں مایوس ہے، وہ اپنے اللہ کا ذکر اتنا کرے کہ دل مضبوط ہو جائے، دل کو سکون آ جائے، اطمینان مل جائے۔ یقین مانیے مسلمانوں میں جو یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ بڑھاپے میں ہی نماز پڑھنی ہے، 60 میں آنے کے بعد ہی مسجد کا دروازہ دیکھنا ہے، ہر عمر کے لوگوں کو نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے، یہ ضروری ہے مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن جوانی میں انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ کے ذکر کی، بہت زیادہ ضرورت ہے روحانی غذا کی، کیونکہ جوانی ہی میں انسان زیادہ برباد ہو رہا ہے، دل ٹوٹ رہے ہیں، اور دل ٹوٹنے کے بعد پھر وہ مجنون بنا گھوم رہا ہے۔ یہ چیز بہت غلط ہے۔ جوانی میں زیادہ انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جڑ کے رہے، اللہ کی عبادت میں رہے، تبھی وہ زندگی میں کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے مسلمانوں اللہ کے ذکر ہی سے انسان کے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں آپ کے دل کو اطمینان نہ ملے گا۔ گانے سننے سے، میوزک سننے سے، کامیڈی دیکھنے سے، ریلز دیکھنے سے انسان کو وقتی سکون تو محسوس ہو سکتا ہے، لیکن دائمی سکون نہیں مل سکتا۔ اس سے آپ کو اور بے چینی بڑھ جائے گی، اور بیماریاں ہاتھ لگ جائیں گی، آپ ذہنی مریض بن سکتے ہیں، دل کے اوپر برا اثر پڑ سکتا ہے، کم سے کم تو آپ کا وقت برباد ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی کام کی چیز نہ آئے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ مریم کی آیت ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کچھ ایسے ناہنجار قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جوانی کی عمر میں مسلمان ہوتے ہوئے اپنی نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی نفس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے نوجوانوں کو جاننا چاہیے کل یہ بہت بڑے دھوکے کے سامان سے ملاقات کرنے والے ہیں، ان کا بہت برا حشر ہونے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ مارے جائیں گے، ان کو سزا ملے گی، یہ ہلاکت و بربادی کو ضرور جا کر پہنچیں گے۔ جوانی کی عمر میں انسان نمازوں کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو انسان نماز کو ضائع کر رہا ہوگا وہ ضرور اپنے شہوانی جذبات اور احساسات کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا۔ بے نمازی انسان کے اندر بہت برائیاں ہوتی ہیں، ایک بڑی برائی جو قرآن کی آیت میں بیان کی جائے وہ یہ کہ انسان اپنے من کی زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کی زندگی میں کسی بھی طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے، کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کبھی یہاں بیٹھا کبھی وہاں بیٹھا، 1 گھنٹہ یہاں برباد کیا، 1 گھنٹہ اس چوراہے پر، 2 گھنٹہ اس چوراہے پر، 2 گھنٹہ موبائل میں، ادھر ادھر، ایسے ہی اس کے وقت ضائع ہوتے رہتے، برباد کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ہمارے نبی نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور آپ نے توحید کی دعوت کو سماج میں عام کرنا شروع کر دیا، آپ کو روکنے کے لیے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے پوری کی پوری کوشش کر لی، آپ کے چچا ابو طالب کے پاس بھی آئے اور ایک قسم کا پرپوزل پیش کیا، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو جا کر روک لیجئے، آپ اگر کہیں تو آپ کے بھتیجے کو حکومت دے دی جائے گی، مکی کا اسے سردار بنا
دیا جائے گا، اور اگر وہ چاہتا ہے مکے کی خوبصورت اور انتہائی زیادہ حسین عورت سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا، اس کی شادی کر دی جائے گی، اور اگر وہ دولت چاہتا ہے اس کے قدموں میں ہیرے جواہرات کے انبار لگا دیے جائیں گے، اور اگر اس کو کوئی بیماری لاحق ہے تو اس کا علاج کروا دیا جائے گا۔ یہ سارے آفر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مکہ کے لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج کو بھی رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں، تب بھی میں اپنے مقصد سے باز نہیں آؤں گا، میں اپنے اس کام پہ لگا ہی رہوں گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو لے کر سیریس ہونے کا انداز تھا۔ آج مسلمان کے نوجوانوں میں سیریسنس نہیں ہے، کسی چیز کو لے کر سیریس نہیں ہے، بس یوں منہ اٹھائے، صبح اٹھے یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے، کوئی کام کا کام نہیں، کوئی کام کی بات نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان میں 660 نمبر پہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس میں سے 3 ایسے قسم بیان کیے گئے ہیں جس کے اندر نوجوان داخل ہو سکتا ہے۔ ایک تو اسپیشل نوجوانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس جوان کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، سورج کی تپش سے بچائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور ایسا انسان، ایسا مرد، ایسا مسلمان جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا ہو، مسجد سے جڑا ہوا ہو، ایسے انسان کو بھی اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایسا مرد جس کو کسی خوبصورت عورت نے، کسی مالدار عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور اسے بلایا بھی ہو، اور اس مرد نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ہو انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے لہذا میں کوئی گندا کام نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے، اور اس تینوں کے اندر نوجوان شامل ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں آج ہماری مسجدوں میں 50 کے بعد کی تعداد زیادہ ہے، 50 سال کی عمر کے زائد لوگوں کی تعداد آپ کو دکھنے ملے گی، نوجوان یا جوان یعنی 30 سے نیچے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کسی بڑھاپے کی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی 60 سال کی عمر میں عبادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا یا اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ نے جوانی کو خاص طور سے ہمارے نبی نے ذکر فرمایا ہے، مطلب جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تیسری ذمہ داری ہمارے نوجوانوں کی یہ ہے کہ دین خود سیکھیں اور علماء سے سیکھیں، جو پراپر علماء ہیں، معتبر علماء ہیں، دین سیکھیں۔ اگر ان کے پاس جانا پڑے تو خود جائیں، اور اگر انہیں بلا سکتے ہوں تو بلائیں اور ان سے دین سیکھیں، اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ یہ جوانوں کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جوانوں کی ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، کتاب الاذان ہی میں 631 نمبر پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، آپ کے پاس کچھ جوان آتے ہیں، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھے، کہتے ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے، اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آئے، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، اللہ کے نبی کے پاس آنے والے جو ہم لوگ تھے، ہم لوگ سب قریب ایک عمر کے نوجوان تھے، ہم لوگ جوان تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 يَوْمًا وَلَيْلًا، اللہ کے نبی کے پاس 20 دن تک ہم جوان ٹھہرے تھے۔ 20 دن تک اللہ کے نبی کے پاس نوجوان لوگ باہر سے آتے ہیں اور اسٹے کرتے ہیں، رکتے ہیں، اللہ کے نبی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی سے اخلاق سیکھتے ہیں، اللہ کے نبی سے گفتار و کردار سیکھتے ہیں، پیارے پیغمبر سے دین سیکھتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہمارے نبی کو جوانوں سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو یہ روایت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک ان کو سکھاتے رہے۔
مالک بن حویرث فرماتے ہیں فلما ظن انا قد اشتہینا اہلنا، جب ہمارے نبی کو یہ احساس ہونے لگا کہ ہم نوجوان اپنے گھر کو جانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی بیوی یاد آ رہی ہے، کسی کو اپنی ماں یاد آ رہی ہے، کسی کو اپنا گھر یاد آ رہا ہے، ہم اپنے اہل و عیال کو جب مس کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھنا شروع کر دیا، سألنا عمن ترکنا بعدنا، اللہ کے نبی ایک ایک سے پوچھنے لگے گھر میں تمہارا کون ہے، کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ اکثر و بیشتر اس میں سے شادی شدہ ہے، وہ اپنی اپنی بیویوں کا تذکرہ کرنے لگے، کوئی ماں کا ذکر کر رہا ہے، کوئی اپنی بہن کا ذکر کر رہا ہے، کوئی اپنی ہول فیملی کا ذکر فرما رہا ہے۔ پیارے پیغمبر کو صحابہ نے اپنے اپنے گھر کی کیفیت بتائی، دل کی چاہت کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اے میرے نوجوان صحابہ کرام، اے میرے نوجوان شاگردوں، 20 دن تم نے سیکھ لیا، اب اپنے اپنے گھروں کو تم واپس چلے جاؤ، اب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، اپنے گھر والوں کے درمیان رہنا، وَعَلِّمُوهُمْ، اور اپنے گھر والوں کو دین سکھانا، وَمُرُوهُمْ، اور ان کو ان ساری چیزوں کا حکم دینا جو تم کو میں 20 دن تک سکھاتا رہا۔ پیارے پیغمبر نے خاص طور سے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے 20 دن تک تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو، ایسے تم جا کے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے سارے اہل و عیال کو دین سکھاتے رہنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے اور تمہارے پاس کوئی آدمی نہ ہو، مسجدیں نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اے نوجوانوں نماز تم زندگی میں نہ چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک انسان اذان دے دے، اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ کھڑا ہو کے امامت کرا دے، نماز پڑھ لے۔ پیارے پیغمبر نے ایک بہترین میسج دیا، اور آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو ایک اذان دے، جو بڑا ہو امامت کرا دے، لیکن نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ، یہ ہم عمر کچھ جوانوں کو اللہ کے نبی نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی اس حدیث سے اور ان جوان صحابہ کرام کے بیان سے یہ معلوم ہوا کہ نوجوانوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ دین سیکھیں، جیسے یہ صحابہ میرے نبی کے پاس آئے، 20 دن رکے، دین سیکھا، خاص طور سے نماز کی باریکیوں کو سیکھا، اور سیکھ کر گھر بھی گئے اور اپنے اہل و عیال کو سکھانے کے لیے نبی کریم کی نصیحت کو ساتھ میں لے کر گئے۔ آج ہمارے نوجوان دین سیکھ رہے ہیں، شارٹ ویڈیوز کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے شارٹ سے سیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کی ریل سے سیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے شارٹ سے سیکھ رہے ہیں، فیس بک سے دین سیکھ رہے ہیں۔ جو جہاں پر جیسی ویڈیو مل گئی، داڑھی دیکھی، ٹوپی دیکھی، پگڑی دیکھی، اس کے بعد اس کی بات پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہے آج سوشل میڈیا پر کئی ایسے لوگ بھی دین سکھانے کے نام پر دین سکھا رہے ہیں جو خود دہریہ ہیں، جو خود دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی صحابہ کا دشمن ہے، کوئی میرے نبی کی حدیثوں کا دشمن ہے، کوئی منہج اہل حدیث کا دشمن ہے، کسی کے اندر تحریکیت بری ہوئی ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض دل میں رکھے ہوئے ہے، کوئی نفاق کا شکار ہو چکا ہے۔ ایسے ایسے لوگ دین سکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین نہ سیکھیے، پراپر علماء کے ذریعے سے سیکھیے، جن علماء کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ علماء اچھے ہیں، معتبر ہیں، مستند ہیں، انہی عالموں کی ویڈیو سنا کیجئے، اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر دوسروں تک پہنچایا کیجئے۔ آج بہت سارے لوگ، کوئی تفسیر کے نام پہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوگا، تو کوئی آپ کو تاریخ کے اور سیرت کے نام پر بیوقوف بنا رہا ہوگا، اور کوئی اپنے آپ کو ایک محقق اور ریسرچ کے نام پر آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوگا۔ دین یہاں سے نہیں سیکھنا ہے، دین آپ کو پراپر علماء سے سیکھنا ہے، مستند اور معتبر علماء سے سیکھنا ہے۔ آج نوجوانوں میں یہ بہت بری چلن چل چکی ہے، ایک تو پوری ویڈیو دیکھنے کا شوق نہیں کہ 10-20 منٹ 50 منٹ کا کوئی لیکچر کسی کا سن لیں معتبر عالم، نہیں، اب یہ انسٹاگرام پر ریلز دیکھ رہے ہیں،
ناچ دیکھ رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، کامیڈی دیکھ رہے ہیں، بیچ میں ایک مولوی صاحب کی تقریر بھی آ گئی 1 منٹ کی، اس کو دیکھ لیا، پتہ لگا اس میں کوئی فتویٰ ہے، اب فوراً کیچ کیا، صبح اٹھے بستر سے، اب وہ فتویٰ کہیں پر چپکا دیا، باقی غلاظت تو اندر گئی اور اس کو کہیں نہ کہیں باہر نکال دیا۔ اگلے دن کوئی ریل دیکھی تو کوئی اور کسی عالم کا دکھ لیا تو ادھر چپکانے لگے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے، نہ اس طرح سیکھنا چاہیے اور نہ اس طرح سکھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، اچھی طرح سے پہلے سیکھو پھر میری طرف سے دین کو دنیا تک پہنچاؤ۔ سیکھنا پہلے ضروری ہے، شرط ہے، اور اچھی طرح سے سیکھنا ضروری ہے۔ ریل کے اور شارٹ کے ذریعے سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے اور ہرگز نہیں سیکھ سکتے، سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز آپ کو ہاتھ لگنے والی۔ یہ ذمہ داری میں شامل ہے نوجوانوں کی کہ آپ یہ چیز دین سیکھیں، معتبر علماء سے سیکھیں۔ اور ہماری چوتھی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی چوتھی ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جوانی میں ان دونوں کو اگر بے لگام آپ نے کر دیا تو آپ کی جوانی شیطان کے بستر پہ جا کے رکے گی، وہاں تک آپ کو شیطان پہنچا دے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اگر نگاہوں کی حفاظت کریں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، نگاہیں جھکی ہوں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، یہ دونوں کام ہو جائے گا، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، انسان پاک باز ہو جائے گا، کریکٹر اس کا صحیح ہو جائے گا، کوئی انسان اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا، وہ داغدار نہیں ہوگا، ایک اچھے اخلاق کا، ایک اچھے کردار کا نوجوان اور انسان مانا جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً نوجوانوں کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے اور انہیں سمجھایا بھی کرتے تھے۔ بڑی حکمت سے اللہ کے نبی نوجوانوں کی تربیت کرتے تھے۔ اے نوجوانوں، میری امت کا کوئی بھی جوان کسی غیر عورت پر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، کسی غیر عورت کے ساتھ وہ ہم بستری کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ جب دل میں خیال آئے، اللہ کے نبی یوں تربیت کیا کرتے تھے، تمہیں اپنی بہن یاد آنی چاہیے، تمہیں اپنی گھر کی بیٹیاں یاد آنی چاہیے، اپنی ماں، اپنی خالائیں، پھوپھیاں یاد آنی چاہیے، کسی اور کی بہن کے ساتھ اس طرح سوچنے سے پہلے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے 22,211 اور 12 نمبر پہ روایت ہے، اللہ کے نبی کے سامنے ایک جوان آتا، جوان حدیث میں کہیں فتح کا لفظ ہے، کہیں شاب کا لفظ ہے۔ جوان آیا اور اللہ کے نبی سے کہنے لگا، آپ اندازہ کرے نبی کریم کی مجلس بڑی پاکیزہ اور بارعب اور روحانی مجلس ہوا کرتی تھی۔ ایسی مجلس میں کوئی ایک جوان آئے اور نبی سے کہے یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نوجوان کو کتنی شدت سے یہ شہوت بھڑک رہی ہوگی کہ وہ نبی کے دربار میں آ کر اس طرح کا سوال کر رہا ہے، کس طرح سے وہ اپنے نفس سے مجبور ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو مجلس میں دوسرے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اس کو سب گھورنے لگے، کوئی اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی اسے سبق سکھانے کے لیے دوڑنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی والا سوال تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اللہ کے نبی اس سے مخاطب ہو کے اس کو سمجھانے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتحبہ لامک، اے نوجوان جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے، جو کام تو کرنا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے کسی خاتون کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا کیا تو یہ زنا جیسا جرم اپنی ماں کے لیے پسند فرمائے گا؟ اس نے کہا لا واللہ جعلنی اللہ فداءک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نہیں، اللہ کی قسم میں یہ چیز اپنی ماں کے ساتھ پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا
اتحبہ لابنتک، کیا تم یہ کام اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا نہیں نہیں۔ اس نے اللہ کے نبی نے فرمایا اتحبہ لاختک، کیا تم یہ کام اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ لا واللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کر سکتا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اتحبہ لعمتک، کیا تم اپنی خالہ کے لیے اپنی پھوپھو کے لیے پسند کرو گے؟ اتحبہ لخالتک، کیا تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے چیز پسند کرو گے؟ ہر بار جوان جواب دیتا رہا لا واللہ جعلنی اللہ فداک یا رسول اللہ، نہیں نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی میں ہرگز اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی پھوپھو کے ساتھ، اپنے خالہ کے ساتھ یہ گھناؤنا جرم پسند نہیں کر سکتا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ کے بندے، او میرے پیارے صحابی، اے جوان اپنے نفس پہ کنٹرول کر، دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی پھوپھو کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ یہ جرم برداشت نہیں کر سکتے۔ کس طرح سے تو نے اجازت مانگ لی، کس طرح سے تم نے اس کے بارے میں سوال کر لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فوضع یدہ علی صدرہ، اللہ کے نبی نے اس کے سینے پہ، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس نوجوان کی غلطی کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کی غلطی کو معاف فرما، وطہر قلبہ، اے اللہ رب العالمین اس کے دل کو تو پاک فرما دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی تو حفاظت فرما لے۔ اللہ کے نبی نے وہ دعا فرمائی، نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ راوی کا بیان ہے فلم یلتفت بعد ذلک الفتى الى شیء، اس حادثے کے بعد، اس واقعے کے بعد، اس دعا کے بعد وہ نوجوان پوری زندگی اس جرم کے قریب تک نہیں گیا، کبھی بھی زنا کے بارے میں اس نے سوچا تک نہیں۔ اللہ کے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر آج تم کسی بہن بیٹی پر نظر اٹھا رہے ہو تو تم کبھی مت بھولنا کہ تمہارے گھر میں بھی بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، ماں ہوں گی، خالہ ہوں گی، پھوپھو ہوں گی۔ تم جیسے یہ چیز نہیں پسند کرتے کہ تمہارے ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی وہ غلط کام کرے، ویسے کوئی نہیں پسند کرے گا، لہٰذا یہ جرم تم نہ کیا کرو۔ پیارے پیغمبر نے اس چیز کو انسان کے جوان کے دل میں اتارا تاکہ کوئی بھی مسلمان جوان سماج اور معاشرے کی ہر عورت کو یا تو اپنی بیٹی سمجھے، یا تو اپنی بہن سمجھے، یا اپنی ماں کے درجے میں رکھے، یا اپنی خالہ کے درجے میں رکھے، اپنی پھوپھو کے درجے میں رکھے۔ یہ کام یعنی اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے سوائے اپنی بیوی کے کسی اور کے بارے میں ذہن میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ مسلمان نوجوان کی پہچان ہے، یہ میرے نبی سمجھا رہے ہیں۔ پانچویں ذمہ داری کیا ہے نوجوان کی؟ کہ وقت پر شادی کر لے۔ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بھوک لگی ہے تو کھائیں گے، نہیں تو پھر ایسے ہی رات میں مستی کر کے زندگی گزار لیں گے، ڈھابا پہ یہاں وہاں اپنی زندگی کٹ جائے گی، نہیں۔ یہ ایک دینی، مذہبی، جسمانی، فطری ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب النکاح میں 1400 میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے جوانوں کو مخاطب فرمایا ہے اور آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت۔ اس میں تو اللہ کے نبی جوانوں کو مخاطب فرما رہے، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس میں شادی کرنے کی طاقت ہو، بیوی کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کی طاقت ہو، اس کے خرچے اٹھانے کی طاقت ہو، شادی کر لے۔ شادی کرنے کے بعد انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اگر وہ پہلے بدمعاش بھی رہا ہو تو اس کے اندر سدھار آ جاتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں، اور اگر بہت زیادہ بگڑائل ہو، قابل اور اچھی بیوی مل جائے تو اس بگڑائل کو سدھار دیتی ہے۔ بگڑائل مردوں کو بیویاں بھی سدھار دیتی ہیں۔ ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز سیکورٹی کے طور پہ کام کر سکتی تو اس کی بیوی ہے، اس کو بگڑنے نہیں دے گی، اگر وہ اچھی اور پرواہ کرنے والی، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی اگر بیوی ہے تو۔ اللہ کے نبی فرما رہے طاقت ہو تو شادی کر لو، اور اگر طاقت نہیں ہے آپ روزے رکھو، یعنی اپنے نفس پہ کنٹرول کرو، اتنا کنٹرول کرو کہ ایک ڈھال بن جائے، کبھی بھی تم چاہ کر بھی اس گناہ کے قریب نہ جا سکو، ایسے اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ زنا سے بچنے کے لیے شادی کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی پریکٹیکل راستہ نہیں ہے۔
یہی ایک ایسا راستہ جو شریعت نے دیا کہ آپ بچ سکتے ہو اس سے. باقی اگر جو راستے ہیں وہ انتہائی زیادہ مشکل ہیں، بہت مشکل ہیں، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر زنا اتنا بڑا جرم ہے اور شادی اتنی ہی ضروری ہے تو ان سماج کے سمجھدار مسلمانوں کو، سمجھدار انسانوں کو شادی آسان کرنی چاہیے اور زنا کو مشکل بنانا چاہیے. لیکن آج ہمارا سماج بگڑ گیا تو اتنا بگڑ گیا کہ سماج کے لوگوں میں زنا آسان ہو گیا، شادی مشکل ہو گئی. شادی میں 7-7 لاکھ 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ کے خرچے ہو رہے ہیں. لڑکیوں کی شادی مہنگی، لڑکوں کی شادی مہنگی ہو رہی ہے، ہر شادی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے مسلمان کا نوجوان یہ سوچنے لگا اتنی مہنگی شادی کرنے کے لیے ہمارے پاس تو حیثیت نہیں ہے، اس لیے جب تک حیثیت نہیں ہوتی ہے ادھر ادھر سے کام چلاؤ. اسی لیے نوجوان راتوں میں گھومتے ہیں. آپ دیکھیں گے شادی شدہ جوان کبھی جلدی نہیں گھومتا ہے، اللہ کی بیوی بھی اسی مزاج کی ہو کہ ہاں یہ جناب علی گھر سے باہر گھومنے جائیں تو ہم موبائل سے اپنا کچھ کام کر لیں. ورنہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، ادھر سورج ڈھلتا ہے ادھر یہ دونوں قریب آ جاتے ہیں اور اپنے اپنے پارٹنر کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اچھے اور نیک گھرانوں کے جوانوں کی پہچان نہیں ہے کہ رات بھر ادھر ادھر گھومتے رہیں. اپنے گھر کی زینت بنا کرے، اپنے گھر پہ وقت گزارا کرے. یہ عزت دار گھرانوں کی پہچان ہوا کرتی ہے. چھٹی ذمہ داری یہ ہے نوجوان کی کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے. اس حوالے سے آپ نے ایک پوری مکمل تقریر ہی سنی ہے اور میں اس لیے یہاں جوان کو خاص طور سے یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ شادی کے بعد بیوی اور اپنی بہن، اپنی بیوی اور اپنی ماں کے اندر بیلنس برقرار رکھنا بڑا مشکل کام ہے. بیلنس برقرار رکھنا بڑا مشکل کام ہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک نوجوان کے لیے شادی کے بعد کہ اپنی بیوی کے ساتھ جائے یا اپنی بہن کے ساتھ جائے، اپنی بیوی کا ساتھ دے یا اپنی ماں کا ساتھ دے، کیونکہ ہے تو یہ تینوں کی تینوں عورتیں لیکن آپس میں لڑ رہی ہیں. اب آپس میں لڑنے کی ان کو ٹریننگ کہاں سے مل رہی ہے؟ آج تک کے مردوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بیچارہ پس جاتا ہے یہ نوجوان. بہن بھی عورت ذات ہے، ماں بھی عورت ذات ہے، بیوی بھی عورت ذات ہے. ایک عورت دوسری عورت کی دشمن بنی پڑی ہے. ان تینوں کے بیچ میں پسنے والا ایک نوجوان ہے، ایک مسلمان ہے، ایک مرد ہے. ایک مسلمان کو، ایک جوان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کر کے اسلامی قانون پر چل کے، اسلامی اصول و ضوابط پہ چل کے ان تینوں رشتوں کو بیلنس بنا کر رکھے. جس کا جو حق ہے وہ حق آپ مکمل طریقے سے دے، آٹومیٹک بیلنس بن جائے گا، لیکن انصاف سے، بے معنی کر کے نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں ماں باپ کے حوالے سے فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے کے لیے بھی کہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہ کرنا، شرک نہ کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اتنے بڑے غلط کام کا حکم دینے کے بعد ان کی کوشش ہے کہ تم مشرک بن جاؤ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کام میں ان کا ساتھ نہ دینا، مشرک نہ بننا، شرک نہ کرنا. لیکن اتنا جرم کرنے کے بعد، غلط ہونے کے بعد بھی دنیا کے معاملے میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سے رہنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کی زندگی میں معروف طریقے سے ماں باپ کے ساتھ رہنا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الادب میں 4902 میں یہ روایت صحیح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کے نظر میں دو ایسے گناہ ہیں جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو ملنی ہی ہے. ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو گناہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے تو رکھ رکھی ہے، لیکن ان دونوں گناہوں کی سزا دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے. ایک گناہ یہ ہے کہ انسان کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہو، دوسرا گناہ یہ ہے کہ انسان رشتہ داری
داری کو کاٹ رہا ہو. دونوں گناہوں کو اگر نوجوان اپنے سامنے رکھے تو اپنی زندگی میں اگر اپلائی کرنے کی کوشش کرے. انسان اگر اپنی بیوی اور اپنے ماں کے درمیان کے جھگڑے میں پھنس گیا ہو اور یقیناً انصاف سے کام نہیں لے گا, اپنی بیوی پر تو ظلم کرے گا یا تو اپنی ماں کے اوپر ظلم کرے گا, گویا کہ یہ وہ گناہ ہو گیا کہ انسان ظالم ہو جائے گا. یا تو ماں مظلوم بنے گی یا تو بیوی مظلوم بنے گی, اور دونوں شکلوں میں انسان کو سزا ملنی ہے. دوسرا گناہ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں, رشتہ داری کو توڑنے والا انسان ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس کو سزا اللہ دنیا میں بھی مل دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. اگر انسان اپنی زندگی میں, گھریلو زندگی کے اندر اپنی بیوی اور اپنے بہن, اپنی بیوی اور ماں کے درمیان انصاف نہیں کر پائے گا, ایک دوسرے پر ظلم کرتا جائے گا, تو ظاہر سی بات ہے یا تو اس کا رشتہ اس کی ماں سے ٹوٹ جائے گا, بیوی کو اپنا لے گا, یا تو اپنی بہن سے ٹوٹ جائے گا, بیوی کو اپنا لے گا, یا تو اپنی بیوی کو ہی ناجائز طریقے سے اپنے سے دور کر دے گا, اور ماں باپ اپنی بہن کے ساتھ چلا جائے گا, رشتہ داری کو بھی توڑنے کا مجرم ہو جائے گا. تو گویا کہ اس کو بھی دنیا میں سزا ملے گی اور آخرت کے اندر سزا ملے گی. اس لیے انسانوں اور میرے بھائیوں, نوجوان ساتھیوں, اس رشتے کی نزاکت کو سمجھو اور اس کو سیریس لو, اس کو حل کرنے کی کوشش کرو. اس میں بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کو جو درجہ ہے وہ دیا جائے, بیوی کو درجہ ہے وہ دیا جائے, بہن کو جو درجہ وہ دیا جائے, جس کو جو حق دیا گیا ہے اسلام کے اندر وہ حق دیا جائے, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ بھی ایک جوان کی ذمہ داری ہے. ساتویں ذمہ داری ہے ایک جوان کی کہ حلال کماؤ اور خوب کماؤ. حلال کماؤ اور خوب کماؤ. اسلام میں حلال مال کمانے سے کہیں نہیں روکا گیا ہے. آپ کو حلال ذریعے سے کروڑ پتی ارب پتی بننے سے اسلام نے کہیں پر نہیں روکا ہے, لیکن طریقہ حلال ہونا چاہیے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھ لی, اب جاؤ مارکیٹ میں جاؤ, بازار میں جاؤ, اپنی دکان کو چلاؤ اور کاروبار کرو اور خوب مال کماؤ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, جب اذان دے دی جائے جمعہ کی, جمعہ پڑھنے آ جاؤ. آگے اللہ نے فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, نماز جمعہ ختم ہو گئی, اب زمین کے اندر پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ رب العالمین نے اس زمین پر جو روزی پھیلا رکھی ہے وہ روزی تلاش کرو. بخیل نہ بنو, کنجوس نہ بنو, جان بوجھ کر سستی میں غریب بننے کی کوشش نہ کرو, بلکہ پوری محنت کر کے مالدار بننے کی کوشش کرو. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کی روزی زمین میں پھیلی ہوئی ہے, تمہارا کام ہے تلاش کرنا, اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی عطا فرماتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسے سے راستے سے روزی عطا فرماتا ہے جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا. امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں حدیث نمبر 299 پہ ایک روایت ہے, حضرت عمر اللہ کے نبی کے پاس آئے, پیارے پیغمبر ان کو کسی مہم پر بھیج رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے ان کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا اے صحابی رسول عمر, جاؤ میدان میں جاؤ, خوب محنت سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا, اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے گا, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مال غنیمت تمہیں عطا فرمائے گا. صحابی رسول حضرت عمر کہنے لگے اپنے اخلاص کو ظاہر کرتے ہوئے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اسلم رغبتا فی المال, اے اللہ کے نبی مال کی چاہت میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. اے اللہ کے نبی میں نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ میں نے اسلام کی چاہت میں کیا ہے, وہ ایمان کی چاہت میں کیا ہے, مال کے لیے میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. صحابی کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی کہیں ایسا تو نہیں آپ ہمارے اخلاص پر شک کر رہے ہیں. پیارے پیغمبر صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی ہم نے اسلام کے لیے ایمان قبول کیا, مال کے لیے نہیں, لہٰذا ہمیں مال سے زیادہ اللہ رب العالمین کی رضا کی ضرورت ہے, اللہ کے خوش ہو جانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح,
یا عمر لعم المال الصالح للرجل الصالح، اے عمر یاد رکھو مال اگر حلال طریقے سے ایک مسلمان کو ملنے لگے، ایک اچھے انسان کے ہاتھ میں مال آئے گا تو اس مال کا کیا کہنا، اگر اچھے ہاتھ میں، اچھے انسان کے، نیک انسان کے ہاتھ میں خوب مال آ جائے تو اس مال کا کیا کہنا، اس نیک انسان کا کیا کہنا۔ یعنی ہمارے نبی نے ایک اندازہ بتلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے حوالے سے اپنا نظریہ پیش فرما دیا کہ مال بہت زیادہ ہو لیکن صاحب مال نیک ہو تو اس مال سے بہترین مال کچھ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے مال اگر اچھے لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا تو سماج کے اندر بھلائیاں ہوں گی، غریبوں کی مدد ہوگی، صدقات و خیرات کا رواج چلن پائے گا۔ اور اگر مال برے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو ٹی وی، گانے، اس طرح کی چیزیں عام ہو جائیں گی، ناچ کی محفلیں لگنے لگیں گی، برائیاں زیادہ بڑھنے لگیں گی۔ اگر مال اچھے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو سماج میں اچھائی بڑھتی ہے، مال اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو سماج میں برائی بڑھتی ہے۔ اسی لیے نیک بننے کے ساتھ ساتھ خوب زیادہ مال کمانے کی حلال طریقے سے ضرورت ہے، یہ بھی نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ 8ویں ذمہ داری، میں 10 ذمہ داری انشاءاللہ بتاؤں گا۔ 8ویں ذمہ داری ایک نوجوان کی یہ ہے کہ وہ نوجوان اچھی چیز کھائے، پاک اور صاف اور حلال چیز کھائے تاکہ جسمانی اعتبار سے بھی طاقت و قوت اس کے اندر بنی رہے اور ذہن و دماغ بھی اس کا تر و تازہ رہے، مقوی رہے۔ غلط چیزیں ہمیں اور آپ کو نہیں کھانی ہے، اور اس حوالے سے اسلام میں جتنی واضح تعلیم ہے دنیا کی کسی دھرم کے اندر نہیں موجود ہے۔ اسلام میں اللہ رب العالمین نے ہر اس چیز کے کھانے سے منع فرمایا، ہر اس چیز سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے جس سے ہمارے جسم کو نقصان ہو سکتا ہے، ہماری عقل کو نقصان ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ نشہ کی چیزیں، یہ شراب کی چیزیں، یہ شیطان کی گندگیوں میں سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا شیطان شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو آپس میں لڑواتا ہے، دشمنی کرواتا ہے اور پھر انسان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے دور کر دیتا ہے۔ فہل انتم منتہون، اے ایمان والو کیا تم شراب کو چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو؟ اے ایمان والو کیا تم شراب اور نشہ کی چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تم جوئے کی چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو؟ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جوئے کی نئی نئی شکل آ گئی ہے، نئے نئے طریقے سے لوگ جوئے کھیل رہے ہیں، سود کا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک گیم آج مارکیٹ میں بہت زیادہ پاپولر ہو گیا، ڈریم 11 کے نام سے، سراسر جوئے والا کھیل ہے، حرام کھیل ہے، اور آج ہمارے نوجوان اس میں پیسے لگا رہے ہیں۔ 100 لوگوں نے پیسے لگائے، کسی ایک کی قسمت لگ گئی، اور جوئے میں ہوتا یہی ہے کہ 1-2% لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اکثریت کو نقصان ہونے لگتا ہے۔ 1-2% کے لوگ کروڑ پتی بن گئے، اب اس کی دیکھا دیکھی 99%، 98% لوگ اپنی جائیداد لگا رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی حلال کمائی لگا رہے ہیں، خون پسینے سے کمائی لگا رہے ہیں، اور پھر اس میں کنگال ہوتے جا رہے ہیں، ان ٹھگے جا رہے ہیں، اور پھر روڈ پہ آ جاتے ہیں بے ایمان، ان کو ٹھگ کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سراسر جوئے والا کھیل ہے اور مسلمان اس کے پیچھے لگ رہا ہے۔ آپ دیکھیے دیہاتوں میں یہ گیم پہنچ چکا ہے، دیہات کے لوگ اس کو لگا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ ایک کوئی علاقے میں پیسہ پا گیا تو باقی سب اسی کے پیچھے لگے ہوئے۔ کئی ایسے لوگ اس میں انوالو ہوئے جو پہلے کروڑ پتی تھے، اچھا خاصا کاروبار چلتا تھا، ساری پراپرٹی بجائے بزنس میں اس میں لگاتے چلے گئے، روڈ پہ آ گئے، لکھ پتی سے روڈ پتی بن گئے، کروڑ پتی سے روڈ پتی بن گئے۔ یہ جوا ہے میرے بھائیوں۔ اگر ظاہراً اس کے اندر فائدہ بھی ہو، جو کروڑ پتی بن گیا ہو اس کے لیے بھی حرام ہے، اور وہ مال جو ملا وہ حرام مال ہے، وہ حلال مال نہیں ہے۔ اچھا کھاؤ
اور ہر نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. 9ویں ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان نوجوان نہ تو کچھ ایسا پہنے جس سے اسلام بدنام ہو اور نہ تو کچھ ایسی حرکت کرے جس سے اسلام کا وقار مجروح ہو. آپ ذرا سوچئے ہم اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اسلام کی چلتی پھرتی کتاب کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں. ہمارا غیر مسلم بھائی قرآن کریم خال خال میں پڑھتا ہے, کبھی کبھی پڑھتا ہے. اگر اس کو بہت زیادہ سمجھایا گیا تب وہ آپ کی دھارمک کتاب پڑھے گا. قرآن تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں میں 1-2 لوگ شاید پڑھتے ہوں, اکثر و بیشتر لوگ تو ہماری اور آپ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں, ہمارے اور آپ کے سماج کو دیکھتے ہیں, ہماری شادیوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے ماحول کو دیکھتے ہیں, ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں. جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگ اسی کو دین سمجھ جاتے ہیں, لوگ اسی کو اسلام سمجھ لیتے ہیں اور ہم غلط کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم غلط اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں, ہم اسلام کا غلط پرچار کر رہے ہیں. اس سے ہمارا اسلام بدنام ہو جاتا ہے, اسلام کا وقار مجروح ہو جاتا ہے. آپ ذرا دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا خالف المشرکین, مشرکوں کی مخالفت کرو, وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ اور اپنی مونچھوں کو کاٹ لیا کرو, وَأَوْفُ اللِّحَا اور اپنی داڑھیوں کو بڑھا لیا کرو. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. آج مسلمان مونچھ بڑی کر رہا ہے, داڑھیوں کو کاٹ رہا ہے یا تو شیب کر رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مسلمان بچہ یا مسلمان نوجوان اپنے بال کٹوائے تو کچھ طرف سے کٹوا لے اور کچھ طرف چھوڑ دے. جو آج آپ دیکھیں گے باربر اور نائی کی دکانوں پہ 20-30 قسم کے ڈیزائن موجود ہیں. آج ہمارے نوجوان بچے, آج ہمارے قوم کے بچے جاتے ہیں اور وہ ڈیزائن دیکھ کر سلیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے بال کٹواتے ہیں. الگ الگ ڈیزائن, جو جتنی خطرناک اور جتنی گندی ڈیزائن ہے اتنے زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں, اور ہمارے اور آپ کے بچوں کی زندگی سے جو ظاہری دین ہے, ظاہری اسلام ہے, وہ بھی نکال کے پھینکا جا رہا ہے. ہمارے نبی نے قضا کروانے سے منع فرمایا. پوچھا گیا اللہ کے نبی قضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی بھی بچے کے سر سے کچھ حصے کے بالوں کو اتار دیا جائے اور کچھ حصے کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ وہ کیفیت ہے, یہ وہ نقشہ ہے, یہ وہ ڈیزائن ہے جس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا. آپ باربر کی دکان پر, نائی کی دکان پہ جا کر دیکھ لیجئے, اس میں سے سارے کے سارے ڈیزائن یا اس میں سے اکثر و بیشتر ڈیزائن حرام ڈیزائن ہے, اس کو کٹوانا حرام ہے. لیکن عید کے موقع پہ ہمارے نوجوان اسے کٹوا رہے ہیں, شادیوں کے موقع پہ ہمارے نوجوان ان ڈیزائنوں کو اپنا رہے ہیں. 10 سال پہلے, 5 سال پہلے جس ڈیزائن کٹوانے پر لوگ کہتے تھے کہ چمگادڑ اس کے بال کو چاٹ کر چلی گئی, یہ خنزیر کی طرح لگ رہا ہے, یہ تو بڑا عجیب قسم کا بال کٹوا کے چلا آیا. آج وہی ڈیزائن فیشن بن گئی ہے اور باپ خود پیسے دے رہا اپنے بچے کو, جاؤ اپنے من پسند بال کٹوا لو. اس سے بھی اسلام کی شخصیت مجروح ہوتی ہے. بھائی ہمارے یہاں تو بال کیسے رکھے جائیں گے وہ بھی معلوم ہے, ہم کپڑے کیسے پہنیں گے وہ بھی ہمیں اسلام میں بتایا گیا. اسلام میں تو یہاں تک بتایا گیا کہ ہم اور آپ پیشاب پیخانہ کیسے کریں گے, ٹوائلٹ میں جائیں گے کون سی دعا پڑھیں گے, نکلیں گے کیسی دعا پڑھیں گے, سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, زندگی کے ہر قدم پر اسلام کی رہنمائی موجود ہے. اگر ہم اور آپ ان ساری چیزوں کو بھول گئے اور زندگی اپنی من مانی گزار رہے ہیں تو یاد رکھو اسلام مجروح ہو جائے گا, اسلام کا وقار گر جائے گا اور اسلام بدنام ہو جائے گا. اس لیے نوجوانوں اوٹ پٹانگ حرکتیں نہ کرو. آج جو تمہارے بال کی ڈیزائن ہے وہ ڈیزائن دیکھ کر یہود یاد آئیں گے, وہ ڈیزائن دیکھ کر دنیا کے شرابی مکار ڈانسر یاد آئیں گے, اسلام تو نہیں یاد آ سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار, ٹخنے سے نیچے جو بھی کپڑا ہوتا وہ جہنم میں جائے گا, ٹخنے سے نیچے جو بھی کپڑا ہوگا وہ کپڑا بھی اور وہ ٹخنا بھی جہنم میں جائے گا. یہ واضح تعلیمات اسلام کے اندر موجود ہیں. آج نوجوان اپنی مونچھ بڑھا رہا ہے ہیرو کو دیکھ کر, اپنی داڑھیوں کو کٹوا رہا ہے ہیرو کو دیکھ کر, اور اپنے بال کے ڈیزائن بنا رہا ہے اس طرح کے اسٹارز کو دیکھ کر, اور اپنے کپڑے اپنے ٹخنے سے نیچے پہن رہا انہی لوگوں کو دیکھ کر. جب آپ پوری زندگی میں اور زندگی کے اکثر چیزوں میں انہی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں
پھر تمہارے نبی کہاں چلے گئے، پھر تمہارے نبی کی سنتیں کہاں چلی گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ کہاں چلا گیا۔ اسلام کو اپناؤ اور زندگی میں ایسی کوئی حرکت نہ کرو کہ آپ کی وجہ سے آپ کا اسلام بدنام ہو جائے۔ اللہ نے اسی بات کو قرآن میں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ 10ویں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ، آج ترقی کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بہت ساری ٹیکنالوجی کی چیزیں، سائنس کی چیزیں ایجاد میں آ چکی ہیں۔ اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور رہنے کو نہیں کہتا ہے، اسے اپنائیے، استعمال کیجئے، اس کے ذریعے سے ترقی کیجئے، لیکن کبھی بھی کسی بھی ٹیکنالوجی اور کسی بھی سائنٹیفک انوینشن کو غلط استعمال میں نہ لائیے، مس یوز نہ کریے۔ آج موبائل ایک بہت بڑی ترقی کی چیز ہے، اس میں ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کا حصہ ہے جس سے آپ دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کا مس یوز نہ کریے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا اکثر وقت گزر رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بزی ہیں، وہ ٹیلی ویژن پر بزی ہیں، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی ریالٹی شو دیکھ رہا ہے، کوئی موویز دیکھ رہا ہے، تو کوئی کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے کام بھی کر رہے ہیں، بغل میں موبائل میں کچھ نہ کچھ گندی چیز لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک ٹیلر کو میں نے دیکھا، جبکہ ٹیلرنگ کرنا ایک بہت دماغ والا کام ہے اور دماغ لگا کر کام کرنا پڑتا ہے، بغل میں ریلز چل رہی ہے، اس کے بعد اپنا کام کر رہا ہے۔ عجیب و غریب دکان والے آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر دکان میں اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ اب تو مرد تو چھوڑیے، عورتیں روٹی بناتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، روٹی بناتے ہوئے سب کچھ کر رہی ہیں، کپڑے استری کرتے ہوئے سب کچھ کر رہی ہیں، کھاتے پیتے سب کچھ کر رہی ہیں۔ بچوں کے ساتھ جو وقت گزارنا چاہیے وہ سارا کا سارا وقت سوشل میڈیا کی نظر ہو گیا ہے۔ یہ جوانوں کی بھی حالت خراب ہے اور قوم کی بہن بیٹیوں بہوؤں کی بھی حالت اس معاملے میں بہت خراب ہے۔ آج نوجوان رات رات بھر سوشل میڈیا پر وقت گزار رہا ہے، کوئی انسٹاگرام پر ایک ایک گھنٹہ دے رہا ہے، کوئی فیس بک پر 2 گھنٹے دیکھ رہا ہے۔ اگر کچھ اچھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو، کوئی نالج کی بات سیکھ رہے ہو تو اچھی بات ہے، چلیے آپ کے پروفیشن سے جڑی ہوئی چیز ہے، آپ کے کام کی چیز ہے، لیکن نہیں، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی آپ کے سرچ کرنے کی چیز ہے، بلکہ آپ جو مل گیا، جو آ گیا وہ چلا رہے ہو۔ بس آپ سوشل میڈیا کے ریلز دیکھے جا رہے ہو، شارٹس دیکھے جا رہے ہو، کبھی میوزک سن رہے ہو، کبھی گانے سن رہے ہو، کبھی ڈانس دیکھ رہے ہو، کبھی کامیڈی دیکھ رہے ہو۔ اس طریقے سے وقت اپنا برباد ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک پیاری سی نیند جو ہے وہ نیند قربان کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی مقصد نہیں، اس میں سے جو اچھا لگا، یعنی گانوں میں جو اچھا لگا، جو کامیڈی میں جھوٹ میں اچھا لگا، اس کو لے جا کر اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا گیا، کبھی ریل میں کہیں اور سینڈ کر دیا، کبھی کسی گروپ پہ ڈال دیا، کبھی کہیں شیئر کر دیا۔ یعنی کہ انسان برائی میں تو خود لت پت ہے اور اس برائی کو آگے فارورڈ بھی کر رہا ہے، اپنے دوستوں کے گروپ میں ڈال رہا ہے، اپنے فیملی گروپ میں ڈال رہا ہے، یا کہیں ایسے ہی ڈال رہا ہے۔ کوئی نہیں تو اپنے اسٹیٹس پہ ہی لگا لیا کہ جس کو بھی من ہوگا دیکھ لے گا، جس کے ہاں میرا نمبر سیو ہوگا، جس کو دکھائی دے گا دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن سنو، اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو مسلمان دنیا کے جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ فحش چیزیں، زنا کی چیزیں، ڈانس کی چیزیں، گانا کی چیزیں، بے حیائی کی چیزیں، بے شرمی کی چیزیں، بے پردگی کی چیزیں، نیم برہنہ عورتوں کی تصویریں، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے درمیان عام ہو جائے، مسلمانوں میں پھیل جائے، یعنی اس کو یوں کہیے جو مسلمان یہ پسند کرتا ہے اور یہ لائک کرتا ہے کہ وہ اسٹیٹس پہ گانا لگا لے، وہ اسٹیٹس پر کوئی میوزک لگا لے، اسٹیٹس پر کوئی جھوٹی کامیڈی لگا لے، اسٹیٹس پر کوئی بے حیائی کی چیز لگا لے، کوئی ریل لگا لے، اللہ فرما رہا ہے جو یہ باتیں پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے دن بھی دردناک عذاب ہوگا۔ واللہ یعلم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اتنی دردناک بات، اتنی بھیانک بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو یہ بات پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے بتائیے ان کے لیے کیا عذاب ہوگا۔ صرف پسند کرنے پر یہ عذاب ہے،
یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کے دوست نے اسٹیٹس لگایا کسی ڈانس کرنے والے کے 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ کا کوئی اسٹیٹس لگا دیا. لگایا کس نے؟ دوست نے. آپ نے دیکھا اور آپ کو بڑا اچھا لگا, آپ لائک کر رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا پسند کرنے پر لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. جس نے لگایا ہے اس کا عذاب اس سے بھی زیادہ ہے. جو پسند کر رہا ہے, اس طرح کی چیزوں کو لائک کر رہا ہے, اس کا عذاب تو ہے ہی, لیکن جس نے لگایا اس کا عذاب اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. آپ اندازہ کریے, پسند کرنے پر اللہ رب العالمین یہ ڈانٹ رہا ہے, ڈپٹ رہا ہے, پھٹکار رہا ہے, تو جو بھیجتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ وہ تو برابر کا شریک ہوگا. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یقیناً یہ گندگی ہے, یقیناً یہ بے حیائی ہے, یقیناً یہ بے شرمی ہے, یہ خلوت کے گناہ ہے, یہ تنہائی کے گناہ ہے, یہ ایسے گناہ ہیں کہ انسان کی زندگی کے نیکیوں کو برباد کر دیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اگر پہاڑ کے برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی لیکن اس کی زندگی میں یہ خلوت کی گناہ ہوں گے, یعنی سوشل میڈیا کے بے حیائی والے گناہ ہوں گے, موبائل میں گندی چیزیں دیکھنے اور سننے کے گناہ ہوں گے, خلوت کے تنہائی کے گناہ ہوں گے, تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. اتنے خطرناک یہ گناہ ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچیے, سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریے. آج آپ دیکھتے ہوں گے آج ہمارے نوجوانوں کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ کسی عالم, کوئی اچھا اور مستند عالم ہے, اس کی تقریر سنیے تو لاؤ اس کو کہیں اور فارورڈ کر دیں, کہیں لاؤ اپنے باپ کو ہی بھیج دیں, اپنی بیوی کو بھیج دیں. یہ توفیق نہیں مل رہی. ہاں گانے بھیجے جا رہے ہیں, کامیڈی بھیجی جا رہی ہے, آج سیریلز بھیجے جا رہے ہیں, ادھر کی لنک ادھر کی لنک سب کچھ بھیجا جا رہا ہے, لیکن اسلام کے نشر و اشاعت میں حصے دار نہیں بن رہے ہیں. اسی لیے ضمناً یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے نوجوانوں کی جو سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں, جو موبائل وغیرہ کا استعمال کرتے, ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے وہ اسلام کی مستند اور صحیح باتوں کو دنیا میں عام کرنے اور پھیلانے کے لیے ذریعہ بنے. یہ بھی ان کی ایک ذمہ داری ہے. آپ دیکھیے آج جو چیزیں زیادہ ادھر ادھر شیئر کر دی جائیں وہ ٹرینڈ پہ آ جاتی ہے, اور وہ چیز دنیا کے اکثر حصوں تک اور اکثر لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. کیا خوب ہو اگر اس چیز کی پر ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز کو دنیا کے سامنے رکھیں, تو کیا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا دین نہیں پہنچے گا؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن کی آیت نہیں پہنچ جائے گی؟ کوئی اچھا میسج نہیں پہنچ جائے گا. لیکن آج ہمارا نوجوان ان چیزوں میں بہت پیچھے ہے. خال آپ سوال کر لیجئے پرسنلی, مہینوں گزر گئے ہوں گے کسی آیت کو بھی نہ لائک کیا ہوگا, نہ سنا ہوگا اور نہ بھیجا ہوگا. ہم اور آپ کو اس میں بھی اپنا حصہ دینا چاہیے, خود ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اس کو عوام میں پھیلانا چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے. سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں. کل قیامت کے دن کان کا, آنکھ کا اور اسی طرح سے جسم کے دیگر حصوں کا, دل کا بھی حساب ہوگا. اس سے بھی اللہ رب العالمین حساب لے گا. اس لیے آنکھوں کا صحیح استعمال, کانوں کا صحیح استعمال کریں. یہ 10 ذمہ داریاں نوجوانوں کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں پروردگار عالم قوم کے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے, ہم اور آپ کو رب العالمین صحیح راستہ دکھا دے. آج ہماری زندگی جو گمراہی کے راستے پہ جا رہی ہے, گناہوں کے دلدل میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راستہ دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کے راستے پہ چلا دے. پروردگار قوم کے جوانوں کو جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے انہیں طاقتور بنا, دلوں کو مضبوط کر, دلوں میں علم کا نور بھر دے اور عبادت کا شوق پیدا فرما دے, تاکہ یہ اللہ کے سچے اور پکے مسلمان نوجوان بندے بنے اور دین کے لیے نفع بخش ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.